علی محمد وآل محمد۔ جملہ مومنین کرام پنڈال دے وچ تشریف لے آؤ۔ مولا حسین دا ماتم جڑا ہے شروع کرن لگے ہاں۔ اس تو فوراً بعد شاہ جی عمران شاہ اندر ہونا انہوں کہنا ذاکر صاحب پڑھن دے، انہوں تو بعد علامہ رابر صاحب خطاب کرن دے، جو اس تو بعد مولانا صاحب شبیر علام جی وہ برامد کرن دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا حسین 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 ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین یا 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 حسین۔ بھائی ایک مومنین حضرات نے ایک ربائی میرے ذہن میں آئی ہے تو وہ فارسی کی لیکن ہے بڑی عظمت والی وہ ربائی ہے، بڑے عظیم شاعر نے کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ شاہ حسین ہے اور بادشاہ حسین ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ دین است حسین دین فلاح است حسین۔ دین بھی حسین ہے اور دین کو فلاح دینے والے بھی حسین ہے۔ اس کے درمیان میں دو مصرے بھی باقی ہیں۔ میں بات یہ آپ پر واضح کر دیتا ہوں کہ یہ جو شاعر ہے یہ قسمیہ طور پر سنت والجماعت کے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین فلاح است حسین۔ یہ آخری جو مصرے ہیں نا یہ بڑے قیمتی لکھے ہیں انہوں نے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا دین اسلام پر قربانی دے دی لیکن یزید کی بیعت نہ کی۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آخری فقرے میں آخری مصرے میں انہوں نے بالکل راستہ ہی بند کر دیا ہے کہ حقا کے بنائے قسم اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ لا الہ کی بنیاد رکھنے والے ہی حسین ہیں۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج مولا حسین کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک کا دین جو ہے وہ قائم ہے۔ بہن بیٹی کی تمیز جو ہے اس کا وجود ہے۔ یا حسین 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 ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرے یارو انصاف تیرے صحاب تیری اولاد تیری آل کو سلام۔ یا حسین 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 مولا حسین یا حسین یا بادشاہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں
مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھائی حسین جو تھے انہوں نے دین اسلام کی خاطر وہ عظیم المرتبت قربانی دی کہ وہ خود تو شہید ہو گئے لیکن اپنے نام کو زندہ کر گئے اور یزیدیت کو لاکھوں بلکہ اربوں کروڑوں مٹی کے نیچے جنم کر دفن کر گئے۔ تو وہ حسین ہیں، یا حسین 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 چالیہ نے صاحبان جڑے ماتمی نے بالخصوص جلدی تشریف لاؤ۔ فواد بھائی جلدی بیٹا لے کے آؤ، آجو بیٹا ماتم واسطے کے آجو۔ یا حسین 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 واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ حسین تیری ذات وہ ہے جس نے دم توڑتے اسلام کو سہارا دیا، وہ دین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرتوں سے بھوکے پیاسوں سے اس دین کی آبیاری کی، وہ دین جو تھا وہ خطرے میں تھا۔ جب مولا حسین نے اس خطرے کو محسوس کیا تو انہوں نے دین نبی پر اپنے جان نثاروں کی اپنے قربانیاں دے کر اس کی آبیاری کی اور اس کو زندہ دیا، اس کو سہارا دیا۔ واہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا 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 اپنے پیشوا دا نام
گمراہی میں چاہو تاکہ آل محمد دے دشمن نو پتہ چل ونجے جو شیعہ جیندے ہی ہیں تے جاگدے ہی بیٹھے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت پڑھو صلوات سرکار دی ذات پہ اللہم صلی اللہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رسول دیالت صلوات مولا کائنات والا اس مقدس مقام تے تھوڑا یا قبول فرماوے آمین تھوڑا جیا اسیرہ آنکھو اس فرش آزاد تے آئے بیٹھے جس فرش آزاد تے محمد جی آبان دیئے یہ عام جانی جس مقام تے خوشی آئے بیٹھے ہو اس نبیان دی سلطان بی بی آن دیئے مولا کائنات سادہ اس مقدس مقام تے توڑا یا قبول فرماوے اساں حقیران دے کچھے کچھے الفاظ مولا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے مریے حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے معاشرہ ندی خالق حقیقی سب کو دیوائے حامد بھی شان نصیب فرماوے اجازت ہے قبلہ میں نوکری پیش کراں بسم اللہ مدینہ محمد دا آباد ویڑے بطول دن رنگ مولا تن وسطہ رکھے مسجد نبوی دا ماحول ہے حسنین شریفین دا نانا نماز ایک مصروف ہے میرے آقا حسنین دا ارادہ بنے جو مہنانے دی پشت سے سواری کرام عزت دار و نبیہ دے سلطان میں سجدے سر رکھا ہے حسین کرامہ کرامہ ٹردے ہوئے نانے دی مہر تے آ بیٹھے شبیر نانے دی مہر تے بیٹھا ہے پیر عظمت بخاری نے فوٹو چھکا ہے اجازت ہے قبلہ فوٹو سناواں اور فرمینے سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے مہربانی تھوڑا جا بولے سو انشاءاللہ لطف سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر اپنا فرض ادا رہے تھے شہرادہ ماحول ایسے میں مسکراتے ہوئے وہ شبیر آ رہے تھے حسین مہر نبوت پہ بیٹھے یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے شہرادہ پیے کا کوثر ملے گی جنت اسی کو معاشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا آباد و سلامت رہو حسنین دا نانے دی مہر پہ بانا خالق کائنات کو اتنا پسند آیا ہے آواز قدرت ہے جبرائیل جی مالک وانج میرے محبوب کو آپ سجدہ وضا چاہ جبرائیل آیا ہے نبیان دا سلطان خالق دا حکم سجدہ وضا چاہ حسنین دے نانے نے مسکراہٹ سجدے نو طول دیتا ہے خالق دی آواز آئیے حسنین تے میری دوستی دا جاگیں حسنین تے میری دوستی دا محبوب میرا آغاز ہے تو ذات میری کو پسند آیا اندہ بچپن والا ناز ہے خالق کہتا ہے نماز دی میں حد رکھ چھوڑی جاگیں نماز دی میں حد رکھ چھوڑی اے حسین دی دو انداز ہے حسنین جے کو منظور نہیں ہوں دی نہیں منظور نماز ہے مولا کون وسطہ رکھے آباد و سلامت رہو
جڑیاں آسا مراداں گھن کے آئے ہو زہرا دیاں لٹیاں دیاں قبول فرماویں میرا ویر مر ونجنا ہے جھوک فنا دی ہے آدھے سال کوئی جیڑا اسی تا محرم کو سنسی کائنات اس خالق نے بھیڑ تے بھرا عجیب رشتہ بنایا ہے خواہ بھیڑ امیر ہوئے خواہ غریب ہوئے بھرا امیر ہوئے بھاویں غریب ہوئے قدرت نے اس رشتے کششی اتنی رکھی ہے لیکن پوری کائنات دے بھیڑ تے بھراواں دا رشتہ اکٹھا کیتا ونجے پیار اکٹھا کیتا ونجے لیکن کائنات حسین تے زینب دے پیار کی حد نہیں ملتی بستا رہیں بھائی آباد رہیں حسین تے زینب دے انہاں دوہاں بھیڑ بھراواں دے پیار دی حد نہیں مثال نہیں میرا ویر حسنین بستہائی مدینے انہاں بھیڑ تے بھراواں دے پیار دے دو لفظ سنانا چاہتا ایک دن زہرا دی دھی نے نماز پڑھی ہے مصلی عبادت ٹوٹی ہے قرآن چاہے تلاوت کلام پاک شروع کیتی ہے یا حسنین دی آمد ہوئی ہے پڑھ دی جاتے علی دی دھی دی آنکھ لگ گئی ہے دین جو چڑھے سورج دیاں شواواں زہرا دی دھی دے رخساراں تے آئیاں گرمی دا سیک بنائے حسین ڈٹھا ہے منظر زہرا دا چند بھیڑ دے کول آ کھڑے میں بھیڑ دے سر تے چھاں بنائیس علی دی دین ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے زہرا دی دین آنکھ کھولی ہے ہیں حسین کیڑے ویلے دا کھلوتا ہے بسدا رہیں بھائی آباد رہیں حسین ویر کیڑے ویلے دا کھلوتا ہے اماں دی جائی میرے تو برداشت نہیں ہوئی جو اے سورج دیاں شواواں دی گرمی تیرے رخساراں تے آوے رو کیا دیے حسین بھیڑ کا ادھار پیا چڑھنا ہے میں علی دی دھیاں جداں دم وچ دم ریا تیرا اے ادھار ضرور لہساں لفظ ادھار آیا ہے زہرا دا پتر عقل مار کیا دا زینب بھیڑ اے ادھار آلیاں گالی بیا وکھرے جا کے باندھے آئیں دوئے بھیڑ برا بیٹھن وکھرے رو کے شبیر آدھے تو جو آدھی ہے جو میں ادھار لہساں میں گھر تو باہر ستا گیا ہوساں کیا تو گھر تو باہر آسے دیکھ کیا دیئے حسین میں عباس کو بھیجے ساں ون عباس گھرا کو گھر گھنا تو آ ویسے ادھار لے ویسی شبیر رو کیا دا ہیں بھیڑ یہ عباس ہی نہ ہوئی عباس ہی نہ ہوئی رو کیا دیئے اکبر کو بھیجے ساں بی بی آدیے جے شبیر فرمیدن دی اکبر نہ ہوئی رو کیا دیئے قاسم کو بھیجے ساں سجاد کو بھیجے ساں شبیر فرمیدہ جے کوئی نہ ہوئی تو وقت کی بھی کرے تھے علی دی دھی عقل مار کیا دیئے حسین ویر برتا پیساں آپ لگی آساں ہتھاں تے وشیساں چھاں ضرور بڑے ساں شبیر بھیڑ دا سر چم کے فرمیدن زینب بھیڑ جے برکے ہی نہ ہوئی تو وقت کی میں کرے سے علی دی دھی عقل مار کیا دیئے میرے خواب دیاں تعبیرہ پیا دینا ہے میں آپ لگیا تھا وال چکلے ساں ہتھاں تے وچے ساں چھاں ضرور بنے ساں شبیر لوگ فرمیدن زینب بھیڑ جے ہاتھی روش ہوئی تو وقت کی میں کرے سے میں بھرا دے گالے چھپائی پائیاں سرو کیا دیئے حسین ویر میرے خواب دیاں تعبیراں پیا دینا ہے سیدہ دے زینب بھیر میں کو خواب دے ساں بی بی آدیے پڑھ نماز صبح دیوے ویرون تے میں بارک قرآن دے پھولے اوپر دی جاتے لکھ لگ گئی تے قرآن مجید بھی کول بی بی آدیے تے گلاں دا دتا ہم گھوڑے تو تے بدل ہمیں ہولے ہولے او بھیڑ غریب دی دعائی پہ وسو روزے دے کولے
28 رجب کو شبیر بھین دے کول آیا ہے بھین دا سر چمائے رو کیا دے تکمیل حسین دے مقصد دی تے تڑے باجو بھین محالے او سردار تڑے دے ازن باجو تے کنا گھنویں دانال رو کیا دے جے کاری عبداللہ روک دیوی تے نہ کھولے سر دے والے او میری آنکھی سوکی نبویتی عباس دی بھین جنال جدا لفظ عباس ہے شبیر رو کیا دن زینب بھین تیرے سردار دے زن باجو میں تے گناہ گھنویں دا لیکن تو اپنے سردار کنو اجازت گھنا اگر تو میرے نال نہ ہوئے میرا مشن ادھورا ہے علی دی دھی ٹوری ہے سامری حویلی چاہیے پھر آلے پاسوں مٹی پہ آ بیٹھی ہے جناب عبداللہ بستر بیماری پہ آئیں بیماری تو وفات ہو رہا ہے دید کی تھی ہے زینب سے مٹی رو کے آدھنا ہے تسبیح پاک ملائکہ دی تے کیوں خاکیوں تے بہ گئی ہیں او بیا والے اجڑیاں دیاں دیاں تے تو چوٹیاں چمدی پئیں رو کے آدھن میں کون محمد دسی آئے تے نواری ویر تو گئی ہے جڑے والے عبداللہ گال کیتی ہے میری سین دی ڈھا نکل گئی ہے انہیں سردار دے قدمہ تے ہاتھ رکھن ہاتھ رکھ وارس دے قدمہ تے او کی تی برکا سین سمالا اٹھی دیکھتا سی گدی نال وندیشا بچڑا چوٹیاں والا رو کیا جیسا دے صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد میرے مالک باہر میں آقا دے ظہور تعجیل فرما الہی امین سارے آکھو میرے مالک گستاخان امام زمانہ نو فنار و سکر فرما حاضرین اور ملتمسین یا حاجات شرعیہ پوریاں فرما سانو صحیح معنی عدادات بنا بیماران و شفاعت مرامت فرما اور خصوصاً بابا پیر سید سجاد حسین شان مولا صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے دعا منگو میرے محترم بابا قبلہ دبیر حسین شاہ اورانو مولا جیون والا فرزند عطا فرمائے انہاں دی ہمشیرہ دی جو دلی حاجات ہیں میرے مالک اللہ پوریاں فرمائے اللہ انہوں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے جی ظہیر عباس دی والدن مولا صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے جنہ جنہ لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لائیں وہ مالک مستجاب فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ نبی و اہل بیت الاطہار مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سارے بولو زندہ باد نعرہ سلوات بھائی کمر بھی جماعتی ثانی کا دن ہے توجہ نال چند جملے سنامنے اور میں چاہتا میرا جملہ کوئی زمین تنہ منجے ہر بندہ جھولیاں بھر کے اٹھی ہوئے بھی جماعتی ثانی جمعے کا دن ہے خدیجۃ الکبریٰ دی گود زہرا متولد ہوئے پڑھے لکھے بندے ہو جاہل بندے چ نہیں پڑھ رہا
اور میں امید ہے جو میرے نال پوری پوری امداد کرے سو میرے سو دی بن سو توجہ فرمایا سارے وقت ادا فی جمادی الثانی دا دن بروز جمعہ چاہتے جی خدیجۃ الکبریٰ دی گوتے رسول پاک نو اللہ نے دھی عطا کی تھی سارے بولے سو تلط فاسی سارا تھوڑا تھوڑا کوشش کرے آئے ایک چھوٹے یا گھر دے جتھاں چند نامکمل مسلمانوں کو رسول تبلیغ کریں دے آئے جناب رسالہ کے ماں بیٹھے کنیزاں دروازے تو عقل ماری گئی یا رسول اللہ گھر تشریف لے آؤ رسول پاک دی آواز آئی شیعہ تے سنی دے نبی دی آواز آئی 1,24,000 نبی دے سلطان نبی دی آواز آئی وجہ کیا ہے گھر کیوں سکنے ہولے ہولے آواز آئی اللہ نے تینوں دھی عطا کی تھی اللہ تینوں دھی عطا کی تھی ہوں تیرے دشمن بے نام رہے سے گھر آئے شاہ جی ایک جملہ سنانے لگا میں ٹور جانا ہے کہ تسا میرے حق کی دعا کرنی ہے جس ویلے بی بی دی آمد قریب آئی نا اس ویلے جناب خدیجۃ الکبریٰ دی آواز یا رسول اللہ میں بڑی مالدار خاتون بناؤں میرا 70,000 اٹھ تجارت وقت ویتا ہاں کیوں نہ ویندا گھبرا گئے 70,000 اٹھ دیتے میرے مال دی تجارت ہوندی آئی انہاں قریش دے لوگاں دے دل وچ وٹ آئے جو سن ٹھکرا کے تے ایک قریشی بھوکے دے نال شادی کر لئی تو توجہ فرمائی نے محمد دے نال عبداللہ دے یتیم دے نال شادی کر لئی سوں ساڈے رشتے مالدار لوگاں دے ٹھکرا چھوڑے تے بس چلو مال تا اپنا گول رکھیا سارا مال غریباں دے وچ ونڈ چھوڑیا شاید گلنا چنگیاں نہیں پہ لگنیاں سارا مال اور آباد بھی تقسیم کر چھوڑے سوں لوگوں نے قرضے معاف کر چھوڑے سوں یا رسول اللہ انہاں نال ہے میرا بائیکاٹ بھائی جان جڑے تاریخ جان دو جملہ توجہ نال سنیا انہاں نال میرا ہے بائیکاٹ نہ انہاں دے مرداں دے میرے کول نہ عورتاں دیاں ادھر رہے میرا بائیکاٹ تے جس ویلے کہیں مولود آمنا ہوئے تو دائیاں دی لوڑ پاؤندی ہے دائیاں دی لوڑ پاؤندی ہے گھبرا کے نہ سنو نہ اللہ واسطے تھوڑا تھوڑا بولو دائیاں دی لوڑ پاؤندی ہے کنیزاں دی لوڑ پاؤندی ہے نوکرانیاں دی لوڑ پاؤندی ہے یا اللہ نے مولود دیونا ہے بچہ جو اللہ نے دیونا ہے دائیاں دی لوڑ پاؤندی بنسی گیا اس ویلے تواڈے تے میرے نبی دی آواز ہے خدیجہ گھبرا نہیں جس میں نو دھی عطا کرنی ہے وہ انتظام خدا اچھا کرے سی یا اللہ تیری کنیز پریشان ہے میں تیرا نبی ہو کے پیارا نبی ہو کے گزارش پہ کرے نا جو انتظام معاف کرو اللہ دی آواز آئی میرا محبوب گھبرا نہیں ہونے میں انتظام کرے نا عقل مار کے دن فرشتہ جلدی کر حوا دی قبر دے ون گیا حوا جاگنا میری خدیجہ نو ایک داڑیا دی لوڑ ہے لطف نہیں لیا اس جملے دا تساں آسیہ بنت مزاحم جاگو قبر چھوڑو جاؤ میری کنیز پہ یاد کرے لیے مریم اٹھو میری کنیز دے کول پہنچو کتاب دا حوالہ 14 ستارے علامہ نجم الحسن قرارمی نے چند کتابہ دا حوالہ دے کے بعد لکھیے توجہ نال بات سنے جناب زہرا دنیا کے آئے جناب محمد مصطفیٰ نے اپنی دھی نشا جی ہتھاں دے چاہے اس جملہ اس سواد کے جملہ میری ذاکری میں ہے ہی کوئی نہ ہتھاں دے دھی نشا کے نہ پیار کر کے دے بہن خدیجۃ الکبریٰ میں سچا نبی ہاں سارے بولے سو دلو فاسی میں سچا نبی ہاں بی بی آدھی بے شک تو سچے نبی ہو آواز آئی آج تائیں اللہ دی وحی تو علاوہ میں بولے نہیں اللہ دی وحی تو علاوہ نہیں بولے اس ویلے آواز یہی دیکھ میں نے اللہ نے کوئی لقب عطا کیتا ہے ہاں یا رسول اللہ تھوڑے بڑے لقب ہے صادق امین لوگاں دیتا ہے اللہ نے تھانوں رحمت للعالمین بنایا ہے سارے نہ بولے سو تو میں نے دکھ ہو سی اللہ نے تینوں رحمت للعالمین بنایا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ دے پاسے ویکھ کے دین سجے پاسوں تے کھبے پاسوں چم کے نبیوں دا سلطان نبی دیا دے یاد رکھ خدیجہ میں تمام جہان واسطے رحمت بن کے آیا اے دھی میں محمد واسطے رحمت بن کے آئی میں تمام جہان واسطے رحمت ہاں فاطمہ میں محمد واسطے رحمت
بھائی کمر 5 سال دی جناب فاطمہ ہوئے، ماں کا سایہ سر پہنچ گیا، 9 یا 11 سال دی عمر شادی ہو گئی، بڑا جلدی دے نال اور اختصار دے نال میں جناب نو سنا رہا، 3-4 ڈیوٹیاں ہو رہی جڑیاں ادا کرنیاں، شادی ہوئی، شادی سناواں اگر 1-2 جملے دے سنا چھوڑا توجہ ہے، سن بلوغت ویکھ کے جو ظاہرا ہن سن بلوغت چاہ گئی، مکے دے قریشیاں نے چچا جی تے مدینے دے قریشیاں نے درخواست پیش کیتیاں، یا رسول اللہ سارے بچیاں واسطے اپنی دھی دا رشتہ دیو، تہاڈا ہی حق بندا ہے جڑے مولانا سائیں بیٹھے ہو، تھوڑا تھوڑا بولو، اپنی دھی دا رشتہ من دیو چا۔ کائنات رسول پریشان ہوئے، اللہ دی آواز ہے میرا محبوب پریشان نہ ہو، فاطمہ جانے تے میں ہوں اللہ جانا، دھی میں تینوں عطا کیتی ہے، رشتہ ہی میں کرنا ہے۔ آواز یہ کون ویسی اج زہرا تے علی دا کمی بن گئے، جملہ یار غور نال سنیا ہے، کون کمی بن کے ویسی اج میں رشتہ منگنا ہے محمد مصطفیٰ کو، سارے فرشتے عرض کی جی مولا سا وجائیں آقا سی وجائیں، آواز نہیں تو آج سارے رک ونجو، آج محمود فرشتہ میرے قریب آوے، محمود فرشتہ قریب آیا، آواز یہ تو ہے محمود کہ وہ ہے محمد، میرا محمد شکایت نہ کرے جو میرے کو صحیح رشتہ منگیا نہیں گیا، محمود زمین پہ آئے، اللہ پہ آئے جو میں اپنے علی واسطے تیرے کو زہرا دا رشتہ منگدا، یار لطف نہیں لینے بات آیا نہ ہوئے، میں زہرا دا رشتہ اپنے علی واسطے منگدا۔ ایک ایمان نال بات دسو بھائی کمر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، فاطمہ کتنے پیدا ہوئے؟ رحمت للعالمین دے گھر، تے تہاڈا تے میرا پیر علی کتنے پیدا ہوئے؟ سارے بولے سو کعبہ دے وچ، رب العالمین دے وچ، گھر دے وچ۔ توجہ فرماؤ کیوں مت زندگی دے کسی موڑ تے فاطمہ چاچی یا علی میں تا رحمت للعالمین دے گھر وچ پیدا ہوئیاں، اس ویلے علی دا سر جھکا نہ ہوئے بلکہ سر اونچا کر کے آکھے جے تو رحمت للعالمین دے گھر وچ پیدا ہوئی ہیں، ہاں میں علی والے پاسے ویکھ میں رب العالمین دے گھر وچ پیدا ہوئے۔ ہمارا یہ زہرا میرا محمد پریشان ہے، محمود کی ڈیوٹی ختم ہے۔ اچھا میں جتنی قیمتی بات سنا رہا نا اتنی میں داد چاہیے، میرا جملہ ضائع نہ ہوئے، میں دکھ سی۔ ہمارے یہ محمود کی ڈیوٹی ختم ہے، رشتہ مانگ لے ہیں کہ محمد پریشان ہے، کم میں وہ کرنا چاہنا جو کوئی مکے یا مدینے کا بندہ اعتراض نہ کرے۔ دیکھ سو میرے پاس اگلا جملہ آپ سا، مکہ یا مدینے کا بندہ کوئی، شاہ جی مہربانی فرمایا 2 منٹ جال بجے، مکے یا مدینے کا کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، یار سارے بولو نا، مکے یا مدینے کا کوئی بندہ اعتراض نہ کرے۔ آواز محمد اعلان کر دے جمعے دے روز یا جمعرات دے دن ایک تارا آسمان تواسی جیندے گھر چاسی میں اسے نو زہرا دا عقد کر دے۔ قریش کے لوگوں نے اپنے گھر سجاونے بھائیان شروع کر دیتے، شاہ جی گھر سجدے رہے، کہیں جھنڈیاں لائیاں، کہیں چراغ جلائے، ایک گھر ہے شاہ جی بڑا بہترین جملہ سنانے لگا، ایک گھر ہے جہد وچ ایک کوئی چراغ پہ جل رہا ہے، مصلی عبادت ہے تے میرا پیر علی تسبیح وچ مصروف ہے۔ تارا ٹوٹا، مدینے دا چکر کھادا، زہرا نے تارے نو آندا دکھا ہے تے پڑھیا اللہ اکبر، تارا نے علی دے گھر چ رکھا ہے، پڑھے الحمدللہ، تارا اٹھے تے واپس مڑے، آواز آئی سبحان اللہ، جڑے اس جملے تے نہ بول سی مینوں دکھ ہو سی، جس ویلے زہرا نے 3 جملے سنائے اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ، اس ویلے آواز ہے میرا محبوب محمد میں اللہ پہ آتا ہوں، آج تو بعد لوگوں نے آخ میری زہرا دی تسبیح جیڑا بندہ نہ پڑھ سی میں اللہ نو دکھ ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر
کا امام حسن دنیا تے تشریف لیا 4 ہجری نو کائنات دا غریب حسین دنیا تے تشریف لایا ہے توجہ نال جملہ سنیا 6 ہجری آئی جناب زینب سلام اللہ علیہ دنیا تے تشریف لایا ہے 7 ہجری آئی جناب ام کلثوم دنیا تے تشریف لایا ہے 11 ہجری آئی جو بابے دا دنیا تو انتقال ہو گیا زہرا یتیم ہو گئے جملہ سنا میں نے جانا بس 11 ہجری آئی بطن مبارک جناب موسم ہے اپنا دروازہ جتنے مومن موالی بیٹھے ہو توجہ فرمائے سو جملہ بڑا اوکھا ہے انشاءاللہ میں پڑھ لوں میں نوکر ہاں شاہ جی بس ایو کوئی لفظ اوکھے ہیں ایو کوئی دسینا زہرا دا کوئی ایو جو زخمی پاس ہوئے جو پاس سے دعا کا ہاتھ نے سے آیا جملہ ایو ہی کافی ہے سو جلاؤ تو سارا دیر ہوں دیرا سو عبادت ہوں دی آسی شاہ جی یہ علم مبارک ہے ایک قوم رو رو کے چپ کر بنیا پھدک دا کوئی ارمان نہیں پھدک دا ارمان نہیں ایو کو جو دین زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے بی بی علی وقت بے شادہ کھانے جو زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے اتنا کھنا ہیندے پاک دوا جھوٹے اور بزرگ وہ جملے بڑے اوکھے سنانے اوکھے توڑے سننے اوکھے بزرگ ذمہ داریاں دے بیٹھو پرانی زاگری کے جملے سندے رہندے ہو اوکھی ہے جناب زہرا دی شہادت پڑھنی چند دن گزرے بابے دے دنیا سے ٹور ونجان تو بعد بھائی یہ جملہ میں آسنے ہائے ضرور کر چھڑے ہے ہائے نہ کرے سو تو سین ابو جہان نبی بچو کھود گئی مسلمان دروازے سے آ گئے دروازے جو سے تک باب ہو جائے علی باہر آؤ سرکار علی باہر آئے میں سلام اچھا جو ادان بھی مک جائے اور میں شہادت بھی جو جملے پڑھ لیں یا علی ایک باری باہر آؤ علی علیہ السلام دروازے سے آئے بھائی جان شاید کوئی کی ہو جائے مسلمانہ گل کی تھی علی دیاں داڑھی تو ہنجو ہوتیاں پتیاں آئیں جس ویلے زہرا دے سامنے آئیں بیر بھی دی آواز ہے یعنی دروازے سے کون آئیں آواز ہے زہرا مسلمان آئے کھلوتے اللہ واسطے جملہ غور نال سنے جو رومانے نا تو عبادت کرنی ہے مسلمان آئے کھلوتے ہیں بی بی دی آواز آئی ہے بی بی سمجھے جو شہد پرچانے آئے کھلوتے ہیں رو کیا دیں یا علی ان لوگوں آج پتہ لگے جو زہرا یتیم ہو گئی ہے رجل میں تعینات دا امیر علی 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 آواز ہے زہرا پرچامن آنے نا تو اور بات آئی اے پرچامن نہیں آئے اے آنکھیں نا زہرا کو اکھو روے نہیں مانا تو جیڑے ہی غریب ہوئے نا شاید جیڑے ہی کوئی غریب ہوئے جو دے گھر کدیا ہوئے محلے دیاں عورتاں مہنیاں انہوں دلا سے دینیاں کوئی نہیں تیرے سر دا سایہ اٹھ گئے پریشان نہ ہو اسی تیرے نالا ایک ایسے مسلمان ہیں جڑے آگیا دے بین زہرا اپنے روان دا وقت مقرر کر اللہ جانے کے سن کے رو سوچان بندے رو پہو زہرا اپنے روان دا وقت مقرر کر یا دن نو رو یا رات نو رو اور یہ جاہلی نہ میرے رومن چنگا نہیں لگتا ایک بیت الحسن بنوا دیتی ہے چھوٹی جی چونپڑی درخت نالا بچے نالا کے جناب زہرا ونجنا سارا دی روندی رہے ونجا حسنین دماغ مسلمان نہ چوک پھیری اللہ واسطے کہنے تھوڑی جی تکلیف ہوئے امام نہ داخل ہو کے ہاتھ بدی کلام معاف کر چھوڑے سارچہ میں جملہ سن نہیں تھا چوتھا دن نہ گزریا درخت کا چھوڑے نہیں تو چونپڑی جلا چھوڑی نہیں یا انہوں میرا رومن چنگا نہیں لگنا شاہ جی کا جملہ تاریخ دا میں سنانے لگا اس تو بڑا جملہ میری ذاکری اس کوئی نہیں آواز ہے حسن حسین آؤ میں تھوڑے نانے دی قبر سے بن کے ایک دعا مانگنی ہے میرے مولا دے دل سے خیال ہے شاید
تیری ماں کا پاس زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے، میں لکا کے پردہ کھلوتا یار تھوڑے مذہب اس ماتم دے دے ڈھائی مار کے انہیں کرو. یہ جناب رباب دی سنت نے ماتم کر کے رونا، جناب رباب دی سنت نے. ہاتھ زخمی ہے، پاسا زخمی ہے، سر زہرا زخمی ہے. اپنی صحت وند کے واسطے دعا منسی پترا نو نال لے کے جڑیے تو پچھو شاہ جی ہولے ہولے آواز آئی اما آخی تو میں زینب بھی لگی آوا آواز آئی ہاں میری جی تسا بھی نہ لاؤ. قبر کے سجے پاسوں پتر بیٹھے، کھبے پاسوں دونوں دھیاں بیٹھی ہیں. میں مر جاواں ہاں تو یہ جملہ نہ پڑھا ہاں. بیوی دے دل چ یہ خیال آ جو میری ماں اپنی دکھ دی تکلیف تو آزادی دی دعا منگسی. مینو علم مبارک دی قسم نانے دی پیو دی قبر نو گل نہ لا کے آدھی بابا ہن مہربانی فرماؤ دعا منگو ہن شالا زہرا مر ونجیا میں فرق پوچھ. ایک دن دو کم علیحدہ لگا جناب علی جی حسنین دی زلفاں دھلیاں پئیاں. ہائے ہائے میرے اللہ کھانے پکڑے پے انشاءاللہ میں دو وین پڑھ لیں. مولا علی گھر چاہے نا لکھ میں ایک وقت دو کام آواز آئی زہرا بیک وقت دو کام کیوں ہولے ہولے آواز آئی یا علی ہونے ہونے خواب میں نے بابا ملی میں نے آخر زہرا تو علی دے گھر چلا دے دی مہمان یا علی کوئی غلطی ہو گئی ہوے مینوں معاف کرے آئے جے رونا ہی تو سر چاہے میرے پاس دیکھے علی دی آواز آئی بطول تو تے غلطی میرے گھر چ رہ کے کئی کئی دنوں دے فاقے گزارے نی پے بند لگے کپڑے پائے نی دربار جھڑکاں جھلیاں نی محسن مرائے او بزرگو جوانو رب جانے کے سن گرو سو اچا وین زہرا دایا آواز آئیے یا علی میں تو کوئی غلطی ہو گئی ہوئے علی دیا ہنجو داری تو دیا نا ہولے ہولے آواز آئے زہرا جب تیری میری شادی ہوئی آئی تے تیری ڈولی میرے ویڑے چاہیے آئی تیرے بعد محمد میرا ہاتھ نہ پیا اگر عمر نہ دیتا ہے کر چھوڑے میرا بازو نف کے علیحدہ لے گیا میری داری چوں کیا کیا سوئی یا علی میری نری نہ اولاد کوئی نہیں میری حکت ہی ہوئی میری زہرا نو کوئی دکھ نہ دے میں یا علی میں جڑی رہنیاں میری چند وسیعتاں یا علی میری پہلی وصیت ہے میں تو آپ غسل دے میں مینوں آپ کفن پواویں میرے جنازے دی اطلاع کہیں کو نہ دے آواز یہ ادھراس میرا میت جاویں اگلا وین زہرا دباؤں کھائے آواز یہ میری قبر دا نشان بڑھاوے اگلا وین بی بی دباؤں کھا آواز یہ یا علی میں منت پئی کرے نیا چٹے دین گھر نہ وے موڈری زینب نو حیا بوا دئی یا علی تو عبادت وچ مصروف ہوندے ہو مت میرے حسین پیارے منگے یا علی میرے بعد تو شادی کرنی جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو زہرا تے جی زوجہ دے بعد شادی دل نہیں آدا ہولے ہولے آواز آئی مجبوری ہے یا علی تو سمے دے بعد میری ہم نام فاطمہ دے نال شادی کرنی ہے آخری جملہ تے مکھندا پیا علی دی آواز آئی بطول تے جی زوجہ دے بعد شادی دل نہیں آدا اوے زہرا دے دویں قدمہ دے ہاتھ ہیں اونچا وین کر کے آدیے عمر بنین دے او نال کرے مجھے مران دو با تو شادی اندے بطن وچو تے کو پتر دے سی اتے جگ تے ذات خدا دی جڑے غازی دے مرید بیٹھو آواز یہ اون پتر دا نام او عباس رکھے تے دعا دے بات للمتقين
للمواعيد صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دوسرا غیر شناسوں جان دے دے اس مجلس دوران ایک ربائی کو شروع کیتا ہے قبلہ پوری توجہ میرا کیا دوسرا غیر شناسوں جان دے دے گائیں آکھیا ہے کہتوں آکھیا مرنے پڑی گائیں آکھیا ہے کہتوں آکھیا سکیلے اللہ تیرے قود جمیل المومنین نے سوالی کو زکاة دیتی ہے مدری ترجمہ داستے ہیں سوالی ہوا مدری مٹھے لکائی ودا لوگا دل رکھائے تسالی دیتی ہوئی اے لوگا تو رکھائیں گا نہیں لوگا دل لکائی کے ودا لکا وردی ودا وکھائیں گا کہ انہوں لوگوں دے پاسے کے سوالی یہ گالا دوتا ہے ترسا غیر شناسوں جان دے دے تیری مدری میں کود رہی ہے کچھ مدہ عمران دے جان دے اترچے مسلال رسول دے تیئے آدھا ودائی کمبوتے دیتے رو نبیانے دیتا عرش برین سے گئیے اٹھا طالب تے مطلوب دیا اے جلہ سنی سونا سکبال کی طرح آیا نور بہارا بہارا ادھرے جمان دیا میں مسائل شروع کرتا ہے میں ان پرسانی میں نماز پڑھتا ہے رونا تھوڑا اپنا مقدر ہے تھوڑا نصیب رونا اتنا ہے پرسان اتنا زارا بھی دیکھنے نمبر دے رہا توجہ کر بیٹھا ہوں تو ہر آخ کا زامنہ آیا نول بہارا مومنہ اجلے جمان دیا
بے موسم وطن تو ٹر گیا بھڑیاں تیو بھڑیاں جڑیاں مسلے تائیاں میرا تائیاں داس لگن کیا دیا بھڑیاں تیو بھڑیاں جنہ نام درو رجنا دکھا رجب دی بڑھتی دی گرائی جتا بھیڑ بھراوات لوٹی پئیے بلاد دامن مپی کھڑیے آدھی کھڑیے ویر دہل مدے وہ لوگ کو سمر دے رات جمع دے میں کے قدائی بائے رہیاں وہ میرا کہیں خدرا کر لگی ملائک دروازے سے رک دیا جدا بستی آئی نبی جہاز سمر گیا جدا اجڑی آئی نہ اجڑی ہے بغیر جانا تو سمر دا پلو آئے جدا چادر لکھی تو دریا دی ماں دے پاسے کے رو رو کے آدھی عباس جلدی جل گئی آیا لول بارا جگہ چمک بڑا پیان کامین دیا شہزادیاں دا او جدا کوچ مدینے اتیا او سجادہ دائے کہ میلا تائی پیو فضل داروں دا سجادہ دائے کہ میلا تائی پیو فضل داروں دا ہاتھ رکھ کے قسمت ہوتے عباس جیندہ مر گیا رو رو کے آدم میں دیکھنی دیا نام ستورہ کو کیوں باہر آوے اٹھاوی رجب دی رات آئی دیا فیصلہ کن المادہ لوگ مدینے دا جتا ٹرائے چلنا لوگ مدینے دا جتا ٹرائے چلنا اگلی گل سمجھے سارے چیروں کے آدھا موچوں میں عباس برادا رو رو کے آدھے غازی و درد نہ بلسی آئیو حشر دائی لہ ونڑا جیس آئیو درد نہ بلسی ٹھر دے اٹھ دوں لہ ونڑا جیس ایک قسم مکمل ہو گیا عبادت کا دوسرے سا مکمل کرم دکھا کے ایک دو شعر قصیدے ہوئے اس کے بعد تھوڑا جا لکھنا مسائل ضرور سارے حضرات مل کے پڑھو ذکر انتظار نہ کراؤں ٹائم بالکل تھوڑا ہے میں یہ دو ترا جا کے پڑھنا ہے ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود
خدا بھی ہے مزہ سرا حسین دا ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مزہ سرا حسین دا ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مزہ سرا حسین دا ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مزہ سرا جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مزہ سرا حسین دا ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مزہ سرا حسین دا ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا خود خدا بھی ہے مزہ سرا حسین دا سوچ سوچ کے اخیر میں سوچیا سوچ تو بلند ہے مرتبہ حسین دا واقعات تھوڑے بچے کو یاد ہے میں تو سبق سناونا ہے شام دے ملک دا وسطہ رائے بے اللہ دے نبی دے دربار چو واپس ولے آئے شبیر اکل مار کے آد آئے شام دا امیر مدینے دا غریب صدے لئی واللہ رائے ولے آئے شبیر آدھا کیوں درونا ہے کیوں درونا ہے آدھا مولا دور تو آیا ہم نرین اولاد کوئی نہیں اے دے وڈے دربار تو جواب گئی ہے روما نہیں تو کیا کرا شبیر آدھا اے دی وڈی عدالت جگیاں میں اے دے وڈے دربار بغیر وکیل دے لگا گیا رو نہیں میں تیرے نالا شبیر نانے دے گول آئے سیدہ دے نانا بیت پتو سر آیا ہے نانا دا حسینی دکھالے کا بات لکھی جو نہیں سیدہ دے نانا انصاف کر جے لکھی ہو ساتھ گھر بیٹھے مل پہنچا ساڑھے دروازے سے کیوں آویا نانا میں دعا منگنا کسی آمین کو حسین جی پہلی دعا منگی تھوڑی جی دیر دے بعد حسین دے نانا ہون تختی لا محفوظ تے دیکھو حسنین دے نانے دکھے جتے کوئی شہ نہیں لکھی ہوئی موٹے ہر پنجنار سب لکھے گئے ہوتے ہیں اللہ دا نبی حیران ہو جائے اللہ دا نبی حیران ہو جائے خالق دی عوالہ یہ میرا محبوب او میرا سونا نبی حیران نہ ہو لکھے لکھاوے یا لکھ کے مٹھاوے لکھے لکھاوے یا لکھ کے مٹھاوے مرض دمال کے مرض چلاوے مرض دمال کے مرض چلاوے حسین میرا ہے تے میں خدا حسین دا میں بھی ہو سکتا کیا حسین دا حسین بھی امنا یہ ہوں سواتی گا بروز معاشر عرش تپا و نفقی حسین بھی امنا خصوصی دعا کرے سی آسی میرا خالق اپنی وعدنیت واسطے اپنی وعدنیت واسطے میرا خالق میں آرزو کرنیاں رو کے آسی موت میٹے ازادار سارے موت میٹے ازادار سارے پتران دیوار بنو لگے جن پیارے پتران دیوار بنو لگے جن پیارے میرے اللہ تینو واسطہ حسین دا بخش دے سارا قافلہ حسین دا بڑا پیار میں نہیں لڑنے جنگ کربل دی تے میں کیوں جرنیل بنائی اور وقت شمر دے سامنے آن دی میدان
بچڑا او میرے صبر کو کیوں ازمائی او تیتھو ماں کچھ سی بند کر کے میں کیوں عباس سب محرم بڑی چڑے بہت حکم ملے ون حسین کمار دریا دیمار سکھے میں پٹ لائے ہو رہا ہے زہرا کا چند میں آپ کو نہیں آیا حاکم بھیجے دریا دیمار سکھے میں پٹ لائے شبیر آدھے اور ہر کوئی میں کمار کیا تیرا حق تو نہیں بڑھدا اور تو میں گھری کی دعا کا جمع ہویا ہے تیرا نائی میں حسین رکھے آئے اور واپس پلے آئے آدھے کمینہ خیمے بٹاؤنے نے تو کہیں اور تو بھیج میں اکے گناہگارا لہرا تو چند گوڑے دیوار کے جھک پایا شریف میں بھیڑی چپ کر کے دے بسم اللہ شمر کو حکم ملے آئے شمر آئے حسین حاکم دا حکم ہے دریا دیوان تو خیمے پٹ لائے سید آدھا شمر تیرا حکم میں کو دیتا ہی نا یہ حکم میری فوج کے جرنیل عباس کو دے شمر آدھا مولا میری جرات نہیں دے میں عباس کو آتا ہوں شبیر آدھا شمر میں وعدہ کرے نا عباس خود نہیں آتا من عباس کو دا اور کمینہ عباس لڑنا ہو رہا تو میں کوئی دھیت بھیڑا نال گھنا وہاں شمر آئے عباس میں نہیں حسین کیا دے دریا ایمان تو خیمے پٹ لائے گاڑی میں تلوار میں آنے چکٹ دیئے جنت دے کیا دے اب بھی نہیں رہا تو میرے دینے زہرا دیئے دینے دے خیمے نہ پہ کہنا ہے حسین آدھے عباس لڑنا نہیں میرے نال گائنا پہ آتے جہن پٹلا خیمے عباس حسین نے قدمہ دیا خدا کیا دے مولا میں کوئی زندگی دے ارمان دے گیتی ہوتا میرے ارمان سنو چا وقت یہ حکم دے توئے نوکر آرے سید آدھا میں ایک کے بل بدرونا دسا رالی حسین دے قدمہ دے اطلاع جالا مولا 57 ہجری آئی اصل بھیا کو غیر ملی تو قبر کھٹائی آئی جنالہ جا کے چھوڑے آسے مسلمان تیرہ بھی بھارش وسائی میں تلوار چاہی آئی تو ساکیا سے نانے دشہر ایک جنگ نہیں کرنا مولا مایا کے آبے کو تو صحیح ساڑھے مویا بھراد میت سے پیر پہلگ لین تو حکم لکھا باپ چپ کرون مولا میں خاموش راضی مولا ولی کے دربار گیا ایک مروان توڑے سردنا چایا میں تلوار اٹھائی آئی تو ساکیا باس لڑنا نہیں سلالے دے مہمانا مولا میں چپ بجریا راضی مولا شبان دے پہلے ہفتے مکے آیا سے آٹھ ضلعات کو تو سائرام ہر دے بچے آئل مسلمانہ بچے آئرام تھوڑا چھوڑے آئل میں تلوار چاہیے تو ساکیا باس مکہ منڈی جائے خزان نہیں کرنا مولا میں چھپ کر گیا عباس آدھے مولا منزل سوک سے اکلا بے کے روندے پیا میں پوچھیا حسین میرے دینے روندے کیوں تو کیا عباس روان کی وجہ پوچھی گئی تو میرے کول آرو مولا میں کول بیٹھا ہوں تو صدو اگلیاں اٹھائیاں نہ کیا دیکھ مولا میں لکھا تو سے دشہرہ اچھا جیا مکان آئی تو مارانا لے آنک مریوانا لا مایا کیا مولا دسایا دسائیے مارانا لے شاہن مریوانا لگاؤنے تو کیا باس مریوانا لا مسلم مارانا لے کوفے دلوگے میں قدمہ دے اطلایا مایا کیا ونہ دے میرا بھیا کلا بھیا مریندہ ہے تو کیا باس دین اٹھو رہا میری زین ضرور ایسی مولا میں کیا میں لڑدا نہیں اچھا مکان ہے میں مکان دے تلے براد سر جوڑی جلیتا دنیا کیا باس مکان دے تلے دریک میں جچا چاپ کے ہری مستور آئی جیڑی دامن لگائی کھڑی آئی جاتی کوئی آئی بسم اللہ لہیا مادی جھوڑی آئے رہی مولا میں منتا کرے رہے ہیں متوسیہ کیا باپ چپ کرون مولا میں خاموش راضی مولا ایک
امید کی تھی خدا اللہ جانے افراد چیزہ کیے ہو جائے سیدہ بیٹا صاحب کے ارمان ہے راویہ میں مولائی دریا دریا دا کنارا تو سکے بڑے کاتل دے دو دے جوڑے ہیں آگے ہیں لاج نمارا ری دریے کاری نہ بھیڑا لاپ یرے دیا ہوتے مولا میں تلوار چاہیے میں آکیا میں کونہ دے میرے بڑے جے پہ مرینے تو جا کیا بار تینو ٹھوڑا میری سکینہ رو رہتی مولا میں چپکاریاں راضی کرما لیا تلا کیا دے مولا میں ہر موت پہ چھپریاں مولا منزل شراب کے ہوتا نے گھوڑے دیوار نپی آئی میں تلوار چاہیے آئی تو تو کیا بار زور میں جب بھی آئے ایک جھڑکا نہ دے میں آکیا مولا تیرے سارے دشمن اللہ کو بھرا چڑے ہوئے ہو مولا اردے نال کوئے رات لشکر آئی ایک تھوڑے سوار آج جی پیاس کی شدت تو زبان ہوں تو پہ نکلی ہو جائی تو تو حکم دیتا عباس دے پانی کی پانی پھلائے عباس سر جلیا میں پھر پانی پھلائے لگا میں جسا تو سروں دے رونے مٹی کے بہ گیا ہے میں پانی پیانا چھوڑ دیتا میں آشیا بھیج چادر دواستے میرے جینے آلوں دا کیوں ہے تو سا کیا بات دیکھو پانی پیا پھر میں نہیں ایک کسنیار یہ میرے اصغر دا کاتے لے یہ حرمے لے مولا میں پانی پلانا چھوڑ دیتا میں سلوار چاہیے تو سا کیا بات کیا تھی پیا کاتے کو پانی پلوائے جگ نہیں کرنا مولا ہر موڑ سے میں چپ رہا دسائے میرے جمر دکڑا پیدا سیدہ رہا پاس میرا دل دیکھے میں پٹ امام دا حکم منیس این خیمے دی چوبے چاہت پایس غیرت دے دھون سچو پٹی حصائی روندہ روندہ چروڑ دنال مطلع کے بہر گئے زہرہ دا چل بھین دے خیمے آیا بی بی آدھی ایک کہیں رو آگئی اممہ دی جائی تا دیرا دی رو آیا ہے حسین جن کو تو نہیں دے آیا نہیں رہنا بہن میں آکیا خیمے پاس عباس خیمے نہیں پتے نظاروں کا تار روندہ ہے بی بی آدھی ہے میں دیکھا بھی تو خیمے پٹاونے نہیں جو رواؤنے اممہ دی جائی خیمے پٹاونے بی بی آدھی اممہ پہ سال لگی میں دے عباس کو آگ بھین پہ آدھی یہی میں رالیاں بات لائے خیمے نہیں سبک کفا کے باہر آوا فضائی عباس مرشدہ بھی پہ آدھی خیمے پٹ راضی رارا پیارے میں بلا جلدی وانا میں دیسے دعا تو بینا میں خیمے پٹینا میں خیمے ہی ودا پٹینا روندے ودا یادا ودا جوان بھیڑ بھراما بال میں دکھے او کائی کاگین گدیو او میں کبال سمجھ کے بانی داچا پنجرے باندھ گدیو خون دی گردہ پیندا او میں دے آسرے تروڑ دی توڑے او میں دی جگ دنیا وچ توہین او سی تو خیمے پاک گدے آٹھ ورم ددی گزر گیا نامی ددی گزر گیا چڑ پہ دہم ورم ددی لے گیا اکبر قاسم لے گیا ہے عباس ٹردہ ٹردہ ہے زہرہ دا چلنا جوان مرا میں کھوڑا دے شبیر میں لونگا لونگا کر جگہ سیدہ دے عباس تیرے آسے دے میری زینب نانے دروگا چھوڑ کے آئیے زیادی قدمہ دے ادلا گیا دے مولا بنی عاشم دے شبالا دے او ان صبر دے جان وچا نہیں او نالیک رضیل شکاریاں چونسا دے قیمتی برکت میں نازل دا پر خیمے وچوں بس تورا تو اکوا نہیں لوگ آدھا میں کوئی کو سجاد اور لڑاون دے میں پیو دا خون
گئی عباس کو اجازت سیدہ دے حسین علیہ عباس کتنے ہتھیار چاہیے تھے مولا تیرے جوان دے ہونے طریقہ اٹھا کے عباس کی لڑن وقت امام نے ایک کو نیزہ چاہ دیتا ہے عباس نے قدمہ تیات لا کیا بہن زہرا کا چند 9 لاکھ کی فوج لڑن پہ وینا جی ایک کو نیزہ دیونا تو میرے جمعہ میں کھڑا پیدا عباس لوڑ دلنے عباس گھوڑے سے سوار ہویا ٹوڑ پہ عباس کنا قدمہ دراری دا گھوڑا کیا ہے زہرا دی دیا دی ہم فی اللہ ایک باری میں ڈراری کو خیمے ساتھ رادی خیمے جائے حضب دیا چکا کیا دہلی دی دی نوکر آگے رہے میری سیرہ دی عباس میں اولے لمبا دی دیا میں جاننی ہاں سیون میں وقت جیدہ نہیں آونا میری سیرہ پہ آگے پاسے کیا دیئے بینی دمان سلامت رائے او یا منت بینی تیلائیوان او کال ملنے لدے اور قیدیاں لے جی میں پاولے نسل جائے بسم اللہ قیدیاں والے جن میں پاولے سب جائے میں ترنا لچی بازار دے وہ ٹور کے ویر کھائی وان وہ کی میں بولنے نال شرابی دے بول کے ویر سنائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين رسولنا ورسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله الدائمة على أعداء الله ولا سيما غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وفرقانه الأحكم وقوله الأعز الأجل الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صدق الله العلي العظيم صلوات الله عليه محرم الحرام کی آج 4 تاریخ دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو
کیا ہو گیا کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے لباس تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ گریا و بکا میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا ہوا؟ ہم دنیا کو بتلانے کے لیے یہ مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ظلم کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، ایک ظلم کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر آزاد دنیا کے ممالک میں یہ جائز ہے کہ کسی بھی ظلم کے خلاف احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین میں ایک ظلم ہوا تھا، اس ظلم کا آج تک انصاف نہیں ہو سکا، اس لیے آج تک ہمارا احتجاج جاری ہے۔ بڑی بڑی تاریخیں چلتی ہیں، اس وقت تک چلتی رہتی ہیں جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ ہمارے اگر آج مطالبات تسلیم ہو جائیں، آج دنیا یزید کو اسلام کی صف سے نکال دے تو آج ہمارا احتجاج ختم ہو جائے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو کبھی کسی بھی برائی پہ اعتراض نہیں ہوا، سارا سال گانے چلتے رہتے ہیں، سارا سال فحاشی اور برائی ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ مگر جیسے ہی محرم میں ذکر آل محمد شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے، کہتے ہیں کہ لاؤڈ نہ چلائیں، کیسٹیں نہ چلائیں، ماتم نہ کریں، مجلسیں نہ کریں۔ ارے یہ آپ کا عمل کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ اگر آپ چور نہیں ہیں، اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو پھر آپ ظالموں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی یہ مخالفت بتلاتی ہے کہ آپ کو حسین سے ہمدردی نہیں ہے، آپ کو یزید سے پیار ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ماتم ہو جائے، کسی کا کوئی جوان مر جائے، دوست کیا کرتے ہیں؟ رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ چاہنے والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں، اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اگر وہ رو رہا ہے تو رو نہیں سکتے تو رونے جیسا چہرہ بناتے ہیں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے غم میں تو شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے رسول کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول کے گھر میں غم ہو جائے، اس رسول کا گھر اجڑ جائے تو غیرت مند مسلمان مجھے بتلا کہ تو رسول کے غم میں شریک ہوگا یا خوشی منائے گا؟ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کی زوجہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حسین رسول کے سینے پہ سو رہے تھے کہ اچانک سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ فرزند کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ تو اس وقت میں نے پوچھا، ام سلمہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ہوں گی؟ فرمایا کہ تم ہوگی تو صحیح مگر مدینے میں ہوگی، حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ
پھر مجھے کیسے پتا چلے کہ حسین شہید ہو گیا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے مجھے ایک شیشی دی جس میں کربلا کی خاک تھی اور فرمایا اے ام سلمہ دیکھتی رہنا، 61 ہجری کی محرم کی 10 تاریخ ہوگی، عین عصر کا وقت ہوگا، اس شیشی میں یہ مٹی سرخ ہو کر خون بن جائے گی، جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین مارا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تمام حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، تمام تاریخوں میں یہ لکھا ہے۔ تمام بزرگ علماء یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ حسین کے بارے میں رسول نے پہلے سے یہ خبر دے دی تھی، اور اس وقت عین اس دن کو عصر کے وقت بی بی فرماتی ہیں کہ میں سو گئی، میں نے دیکھا خواب میں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، آپ کے بال پریشان ہیں، بالوں میں مٹی ہے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، رو رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں ام سلمہ تو سو رہی ہے، کربلا میں میرا حسین مارا گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ بس مسلمانوں ہم یہی کچھ کرتے ہیں، ہم تو سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر رسول کو مسکراتے دیکھو مسکراؤ تو یہ سنت ہے، اگر رسول کو روتے دیکھو رو تو سنت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محرم کا چاند چڑھتا ہے، رسول کے گھر میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ اگر رسول کی سنت کا پیروکار ہے تو اے مسلمان تجھے بھی چاہیے کہ محرم کے ان دنوں میں خوشیاں نہ مناؤ، اپنی خوشیوں کو اپنے اوپر حرام کر لو، بلکہ اپنے اوپر غم طاری کرو، جس طرح رسول کریں اس طرح کرتے چلے جاؤ۔ بس یہ ہے ہمارا مقصد۔ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا میں ظلم ہوا، ظلم سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ جب ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، ہمارے آدمی کو مارا جاتا ہے۔ کیا یہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ ایک مظلوم کا ساتھ تو نہ دے لیکن اس مظلوم کے پیروکاروں پہ بھی ظلم کرے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورہ مبارکہ نساء کی آیت پڑھی ہے، 6 سپارے میں ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کسی کی بھی برائی پسند نہیں کرتا مگر اس کی طرف سے جو مظلوم ہو۔ مظلوم ظالم کی برائی کر سکتا ہے اور کھلے انداز میں کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ ہم عین قرآن عمل کر رہے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، جو بھی مظلوم ہو اس مظلوم کا ساتھ دو۔ تو حسین سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہو سکتا۔ ہم اس حسین کا ساتھ دیں گے۔ ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ اس دنیا میں تو نے حسین کی محبت سے ہمیں نوازا ہے، آخرت میں بھی ہمیں وہیں رکھنا جہاں حسین کو رکھنا۔ صلوات پڑھو آل محمد خدا۔ آج ہمیں کیونکہ زیارت شبیہ ابو الفضل العباس ہے، میں اپنا تمام مضمون چھوڑتے ہوئے وقت کی قلت کی خاطر مجھے یہ حکم لگایا گیا کہ آپ کو جناب عباس کے فضائل و مسائل پڑھنے ہیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام درس تفسیر قرآن دے رہے ہیں، منبر پہ تشریف فرما، بزرگ صحابی بیٹھے ہیں، اچانک مجمع کو چیرتا ہوا ایک 4 سال کا بچہ منبر کی طرف بڑھتا ہے، مولا کی نگاہ پڑتی ہے، مولا درس قرآن چھوڑ دیتے ہیں، منبر سے نیچے تک اترتے ہیں، اتر کر اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، رخساروں میں بوسے دیتے ہیں اور اس بچے کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر وہ بچہ امام کی جھولی میں بیٹھا رہتا ہے، پھر جب اپنی مرضی پہ آیا نیچے اترا چلا گیا۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو کسی صحابی نے اٹھ کے کہا کہ یہ فرزند رسول یہ کیا ہوا؟ آپ تو ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سے پڑھ کر کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ بچے تو آتے جاتے رہتے ہیں، مولا
ایک چھوٹے سے بچے کے لیے آپ نے درس قرآن روک دیا. بس یہ کہنا تھا. ایک دفعہ جلال آیا. امام سجاد فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا یہ کس کا بچہ تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کس کا بچہ تھا؟ کہا ولد امی العباس، یہ میرے چاچا عباس کا بیٹا ہے. بے ابی انت و امی، مولا نے فرمایا میرے ماں باپ قربان جائیں عباس پر. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وما ادراک مل عباس، تجھے کیا پتا کہ عباس کون ہے؟ اتنی عظمت و جلال کے مالک عباس، امام وقت اس کے بچے کے لیے ممبر سے اتر آئے. اس عباس کی کیا شان ہوگی. جب چھٹے امام کی بارگاہ میں ذکر ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں سلام اللہ علی العباس، اللہ کا درود و سلام ہو عباس پر. عزیزو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، قصہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ بی بی کا پہلو زخمی تھا، درد سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، وقت شہادت قریب تھا. میں نے دیکھا کہ بی بی روتی بھی جاتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی سی رہی ہیں. اتنے میں مولا گھر میں آئے اور دیکھا بی بی کو یہ کام کرتے. کہا زہرا ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہی نہیں ہے، کس کے لیے یہ کپڑے سیے جا رہے ہیں؟ تو سیدہ فرماتی ہے یا علی میرے بعد شادی کرنا، ام البنین نام ہوگا اس کا، اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. اس کو یہ کپڑے پہنانا اور اس کے کان میں کہنا تیری ماں زہرا نے تجھے سلام کہا ہے، تیری ماں زہرا نے کہا ہے بیٹا کہ میرے حسین کا محافظ تو ہے. یہ ہے عباس، ابھی دنیا میں نہیں آئے. جناب خاتون جنت دعائیں کر رہی ہے. جب اس دنیا میں آتے ہیں نا عزادارو، اتنا جمال، اتنی خوبصورتی، اتنا جلال کہ ایک دفعہ امیر المومنین کہتے ہیں انت قمر بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کا چاند ہے. بنی ہاشم کا ہر فرد خوبصورت تھا، مگر جیسا حسن و جمال جناب عباس کو تھا، جناب علی اکبر کو تھا. تاریخ کے الفاظ ہیں یہ دونوں چچا بھتیجا جب سوار ہوتے گھوڑے پہ مدینے کے بازاروں سے گزرتے، دکاندار اپنا کاروبار چھوڑ کر دکان بند کر کے کھڑے ہو جاتے ان دونوں شہزادوں کو دیکھنے کے لیے. جہاں تک نظر پڑتی رہتی دیکھتے رہتے. وہ جمال تھا عباس میں، وہ طاقت تھی عباس میں. عزادارو جب چلا نا یہ قافلہ حسین کا مدینے سے، تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حسین کے پاس عباس جیسے 4 افراد ہیں. ایک مسلم بن عقیل، ایک محمد حنفیہ اور ایک سجاد اور ایک عباس. یہ چاروں دلاور، ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنی قوت و طاقت ہے کہ اگر حسین ان کو جنگ کی اجازت دے دے تو کربلا کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہوتا. مگر حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کربلا میں بہادری اور شجاعت کی داستان نہیں لکھوانی، ہمیں تو وہاں مظلوم بن کر اسلام کو بچانا ہے. اس لیے میرے مولا حسین نے کیا کیا کہ جناب محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا ترجمان بنا کر چھوڑا، جناب مسلم بن عقیل کو کوفے بھیج دیا سفیر بنا کر، امام سجاد کو پابند کیا کہ تو میرے بعد امام ہے، تو حجت خدا ہے، تجھے رہنا ہے. اور عباس کو آخری وقت تک اجازت نہیں دی. جناب عباس جب جنگ شروع ہوئی نا، صبح ہی سے سب سے پہلے کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. مولا فرماتے ہیں عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرے پرچم کا علمبردار ہے، میں تجھے کیسے جنگ کی اجازت دے سکتا ہوں؟
صبح سے ہر دفعہ جب بھی کوئی جوان جاتا عباس اجازت مانگتے، اجازت نہ ملتی. جب زور کی نماز پڑھ چکے نا اس وقت کوئی بھی نہ بچا، سب کے سب شہید ہو گئے سوائے بنی ہاشم کے جوانوں کے. عباس نے سوچا کہ اب تو مجھے اجازت مل ہی جائے گی. دادارو مگر سب سے پہلے حسین نے اس جوان کو اجازت دی. اس کا نام علی اکبر تھا. علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا بیٹا تو سب سے خوبصورت ہے. انت اشبہ الناس صورتاً وسیرتاً برسول اللہ. تو اپنی تصویر میں بھی رسول جیسا ہے، تو اپنے کردار میں بھی رسول جیسا ہے. علی اکبر جب پیدا ہوئے تھے نا تو جن لوگوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا وہ حسین کے دروازے پہ آتے، دق الباب کرتے اور آ کر کہتے مولا حسین ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے کہ جو رسول جیسا ہے. ہم نے رسول کی زیارت تو نہیں کی، آپ ہمیں اس بیٹے کی زیارت کرائیں. اتنا خوبصورت بیٹا. حسین نے کہا کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے وہی قربانی دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ پیاری ہو. رادار عباس سے پہلے علی اکبر کو بھیجا. علی اکبر گئے، شہید ہو گئے. قاسم شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے. جب کوئی نہ بچا اس وقت عباس آیا. پھر بھی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. اتنے میں جناب سکینہ آ کر کہتی ہے چچا عباس 3 دن سے پانی نہیں ہے. میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر پیاس سے مرا جا رہا ہے. مجھے پانی لا کے دیجئے، میرا بھائی بچ جائے اور سب بچے پیاسے ہیں. جناب عباس کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اجازت لے دو، پھر دیکھنا کہ تیرا چچا کیسے پانی لاتا ہے. جناب سکینہ کو جھولی میں اٹھایا، ایک خشک مشکیزہ گلے میں ڈالا، میرے مولا حسین کے پاس آئے، کہا بیٹی اب اپنے بابا سے اجازت لے دو. جناب سکینہ نے کہا بابا میرا بھائی علی اصغر بہت پیاسا ہے، چاچا عباس کو اجازت دیجئے کہ وہ پانی لے آئے. ہزادارو جناب سکینہ نے یہ جملہ کہا. میرے مولا حسین نے کہا کہ سکینہ تیرا بھائی علی اصغر اس کی عمر کتنی ہے؟ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ 6 مہینے. جب یہ کہا نا ایک دفعہ حسین رو پڑے، رو کے کہا سکینہ تجھے اپنے 6 مہینے کا بھائی اتنا پیارا ہے؟ میرا بھائی عباس تو 32 برس کا ہے، کیا مجھے اپنا بھائی پیارا نہیں ہے؟ سکینہ اب تو بھیج رہی ہے چاچا کو، پھر پچھتائے گی، چاچا نہیں آئے گا. سکینہ پچھتائے گی، بچی تھی شاید نہ سمجھ سکی، ماں کی محبت میں اتنی محب تھی. جناب عباس کو اجازت ملی. مولا نے فرمایا عباس تجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے، تجھے پانی لانا ہے. ہزادارو مولا عباس کے مزاج سے واقف تھے. ایک دفعہ جب جناب عباس جانے لگے تو کہا بھیا ٹھہر جاؤ. ہزادارو یہ عباس کا جو علم ہے نا، جب بھی عباس علم اٹھاتے تھے تو اس پہ قرآن کی ایک آیت لکھی ہوتی تھی، نصر من اللہ و فتح قریب. میرے مولا نے کیا کیا، عباس سے یہ علم لیا، علم کی دوسری طرف قرآن کی ایک اور آیت لکھی انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس اب تک تو اس آیت پہ عمل کرتا رہا ہے، عباس آج سے تجھے اس آیت پہ عمل کرنا ہے. جیسے ہی میرے مولا نے یہ آیت لکھی، عباس نے کہا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. عباس چلے. عزادار حسین ایک دفعہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اتنی اجازت تھی کہ جو دریا تک رستے میں آئے اس کو ہٹاتے چلے جائے. مقتل کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ کئی 100 کفار کو عباس نے فرار کیا. ایک دفعہ دریائے فرات میں گھوڑا ڈالا اور پکار کے کہا او شمر، وہ اتنے ساتھ تجھے ناز تھا اس فرات کے پانی پہ، آؤ اور دیکھو اب علی کے بیٹے کا قبضہ ہے، اگر طاقت ہے تو چھڑا کے دیکھو. عباس نے ایک دفعہ
گھوڑے سے کہا وہ جانور تو پیاسا ہے پانی پی لے، میں تو غلام ہوں میں نہیں پیوں گا۔ ازادہ جانور تھا، آج دنیا کہتی ہے تم جانوروں کی پوجا کرتے ہو، ارے ہم پوجا نہیں کرتے، ہم احترام کرتے ہیں۔ اگر کسی جانور نے بھی کبھی ہمارے کسی معصوم کے ساتھ وفاداری کی ہو تو ہمارے لیے وہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ ازادارو، جناب عباس نے گھوڑے کو کہا، پہلے تو گھوڑے کی گردن نیچے تھی، ایک دفعہ گردن اوپر کی، اپنی گویا کے زبان بے زبانی سے کہتا ہے، خیام کی طرف گھوڑے میں دیکھا، گویا کے کہہ رہا ہو کہ جس جانور کے مالک پیاسے ہوں وہ جانور پانی کیسے پیے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ جناب عباس نے ایک دفعہ مشکیزہ بھرا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ تاریخ کربلا کا مورخ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں صبح سے دیکھ رہا تھا حسین کے خیموں سے کوئی جوان نکلتا تھا، اس خیمے سے کچھ عورتیں اس جوان کا نام لے کر روتی تھی، مگر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب عباس نکلے تو حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر خیمے سے رونے کی آواز آئی اور ہر بیوی کہتی ہے یا عباس یا عباس۔ حمید کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص کا رشتہ سب عورتوں کے ساتھ کیسا ہے کہ ہر عورت رو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں حمید تجھے کیا خبر، یہ عباس تمام بیویوں کا سہارا تھا۔ جب تک عباس زندہ ہے جناب زینب ام کلثوم دوسری عورتوں کو تسلیاں دیتی تھی کہ تمہیں پردے کی پرواہ نہ ہونی چاہیے، ہمارا بھائی عباس زندہ ہے۔ بس ازادارو، عباس لے کر چلے، پانی لے کر چلے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے عباس کی جنگ کی شہرت سنی ہوئی تھی، کہتا ہے کہ میں کربلا کے ٹیلے پہ چڑھ گیا، میں دیکھوں کہ عباس جنگ کیسے کرتا ہے، عباس پانی کیسے پہنچاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس نے مشق کو ایسے سینے سے لگایا ہے اور جیسے قرآن کا قاری قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، دائیں طرف سے بھی تیر بائیں طرف سے بھی تیر، آگے سے نیزے، کہیں سے تلوار کہیں سے بھالے۔ میں دیکھا کہ عباس آگے کو جھکا، گھوڑے کو دوڑایا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب تیروں کی برسات ہو گئی عباس نے ایک دفعہ آسمان کی طرف منہ اٹھایا، دعا کے جملے پڑھے، کہا اللہم اطفال الحسین عطشان، میرا اللہ جناب حسین کے بچے پیاسے ہیں، عباس کو اتنی مہلت دینا کہ خیام تک پانی پہنچا سکے۔ ازادارو، حمید کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ عباس ایک بازو قلم ہوا، اس جوان کو کوئی غم نہ ہوا، کچھ دیر کے بعد دوسرا بازو قلم ہوا، پھر ابھی اس کی رفتار میں کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے دیکھا کہ مشکیزے کو اپنے منہ سے سنبھالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب گھوڑا بڑھتا جا رہا ہے خیام کی طرف۔ حمید کہتا ہے پھر منظر تبدیل ہوا، کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک دفعہ مشق عباس میں تیر لگا، بس تیر کا لگنا تھا کہ پانی بہ گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس نے اپنے گھوڑے کو پھر فرات کی طرف موڑا اور ایک دفعہ پھر دعا مانگی۔ اب کہ عباس نے کون سی دعا مانگی، آسمان کی طرف منہ کیا، رو کے کہا میرے اللہ پانی نہ پہنچا سکا، اب عباس کی آخری خواہش یہ ہے کہ میری لاش خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ ازادارو، عباس گھوڑے سے آئے، ایک دفعہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا اس غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ ازادار، وہ سکینہ جو کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے پانی کا، بچوں کے ہاتھ میں خشک مشکیزیں ہیں، عباس کے علم کو چھکتے دیکھا، ادھر سے آخری سلام آیا، میرے مولا حسین نے کرسی چھوڑی، ایک دفعہ کہا سکینہ اب انتظار ختم کر دو، اب تیرا چچا نہیں آئے گا۔ تو میری شہزادی نے وہ پانی کے جام زمین پہ پھینک دیے اور ایک
ایک دفعہ کہا چچا لوٹ آؤ، اب سکینہ کبھی پانی نہیں مانگے گی۔ ازال اور حسین پہنچے عباس کے قریب پہنچ کر عباس کا سر اپنے گلے میں رکھ کر میرے مولا حسین نے دو جملے کہے۔ عباس کی آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا، کہا یا عباس لا تنم بنومک تسور ایوم لم تنامی۔ اے عباس، آج اگر تو سو گیا تو آج تک تیری بہنیں تیرے ہوتے ہوئے میٹھی نیند کیا کرتی تھی، تیرے دشمن تیری وجہ سے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ عباس، آج تو سو گیا تو آج تیرے دشمن نیند کریں گے، تیری بہنوں کی نیند ختم ہو جائے گی۔ ازادر میرے مولا نے آخری سلام کیا، عباس سے پوچھا عباس کوئی خواہش ہو؟ عباس نے کہا مولا خواہش یہی ہے کہ میری آنکھوں میں مٹی ہے، میری آنکھوں میں خون ہے، ایک دفعہ آنکھیں صاف کرے تاکہ آخری دفعہ غلام اپنے آقا کی زیارت کرے۔ میرے مولا نے عباس کی آنکھیں صاف کی، آنکھیں صاف ہوئی، کہا عباس اب تیری خواہش تو پوری ہو گئی، اب مجھ سے پوچھو میری کیا خواہش ہے؟